اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشنمهم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا کلپ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسی لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار عالم نے عصر کی قسم کھائی ہے کہ وہی لوگ جو ہے نا فائدے میں، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون ہے؟ جو نیکی کی نصیحت کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد ہوا کرتا تھا، بے پناہ عبادت گزار، دن رات عبادت کرتا، بس جب اسے کسی چیز کی حاجت ہوتی تو وہ روکتا، یا مثلا سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، باقی ہر وقت وہ عبادت میں رہا کرتا۔ شیطان کو اتنا کھل رہا تھا یہ جس کی انتہا نہیں، کیونکہ شیطان کو عبادت گزار کہاں پسند ہے۔ اس نے اپنے چیلوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں اس کی عبادت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اسے کسی طریقے سے بہکانا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارے پاس کچھ آئیڈیا ہے؟ ایک چیلے نے کہا کہ میں اسے دولت کی لالچ دیتا ہوں، کہا نہیں، بیکار ہے، وہ دولت کو کیئر نہیں کرتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اسے عورت کی طرف سے بہکاؤں گا، کہا وہ عورتوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتا، وہ بھی بیکار ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں اسے شراب کا نشہ چکھاتا ہوں، کہا نہیں، وہ تو ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چوتھے نے کہا کہ میں بہکا سکتا ہوں اسے عبادت کے ذریعے سے، کہا ہاں یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی، تو ٹرائی کر کے دیکھو۔ اب یہ جو شیطان تھا، شیطان کا چیلا، یہ عابد کی شکل میں، یعنی ایک عبادت گزار انسان کی شکل میں اس کے برابر میں مصلی ڈال کے بیٹھ گیا، اور اتنی عبادت کرتا رہا کہ عابد حیران ہو گیا، کیونکہ عابد کم سے کم سوتا تھا، کھانے پینے کے لیے ذرا وقت نکالتا تھا، لیکن یہ تو شیطان تھا، اسے کہاں بھوک لگتی تھی، یہ دن رات عبادت میں رہتا۔ تو عابد پہ بڑا اثر ہوا، بہت امپریس ہوا کہ ارے واہ، یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، مجھے بھی ایسی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کروں؟ یہ نہ سوتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس کمال ہے۔ اس نے کسی طریقے سے اس سے بات چیت کی، نے کہا کہ بتاؤ آپ کے پاس یہ کمال کیسے آیا؟ آپ نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، نہ سوتے ہو۔ کہا یہ کمال ایک وجہ سے پیدا ہوا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں اتنا پچھتایا، اس کے توبہ کرنے کے لیے پھر میں نے جو عبادت شروع کی تو اللہ نے یہ کمال مجھے دے دیا۔ کہ کیا گناہ کیا تھا آپ نے؟ کہ میں نے ایک عورت سے حرام کام کیا تھا۔ کہ اچھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ تم بھی یہ کرو، یہ لو پیسے، بازار میں جاؤ، فلاں جگہ ایک بازاری عورت رہتی ہے، اس کے ساتھ جا کے حرام کرو، پھر اس کے بعد توبہ کرنا، پھر عبادت میں لگ جانا، تم بھی اس کمال پہ پہنچ جاؤ گے، نہ تمہیں کھانے کی حاجت ہوگی، نہ سونے کی حاجت ہوگی۔ عابد عبادت کے لیے اب وہ نکل کے چل پڑا، جا کے جیسے بازار میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا، لوگ حیران ہو گئے، اتنا بڑا عابد اور بازاری عورت کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ اس کو نصیحت دینے جا رہا ہے۔ یہ عورت کے پاس پہنچا تو عورت نے کہا کہ آپ اور یہاں، یہ آپ کے لیے شایع نشان نہیں ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو عورت نے کہا کہ دیکھو، وہ ضرور شیطان ہوگا، اللہ کبھی جو ہے نا حرام سے راضی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے جائیے، آپ کو یہ کام شوبہ نہیں دیتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عورت نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھیے، وہ نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ٹھکانے پہ آیا تو دیکھا شیطان کا وہاں پہ کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سمجھ گیا کہ شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ اسی دن رات کو وہ عورت انتقال کر گئی، تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ملا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو، یہ عورت جنتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنے میں لوگ آپس میں چیمے گوئی کرنے لگے، یہ کسی نے لکھ دیا، کیا ہے، ایسی عورت جنتی کیسے ہو سکتی؟ اس وقت کے نبی کو اللہ نے بشارت دی کہ جاؤ، جا کے لوگوں کو کہو کہ یہ عورت جنتی ہے، اس نے ایک عابد کو اچھا راستہ دکھایا، اسے حرام کرنے سے روک لیا، لہٰذا اس کے اس عمل نے مجھے جو ہے نا اتنا خوش کر دیا کہ میں اس کے سارے گناہ میں نے بخش دیے ہیں، جاؤ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو، اس کی تدفین وغیرہ بھی کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو راہ حق کی طرف دعوت دیتا ہے
نیکی کی دعوت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی پہ اثر ہو جائے اور وہ اثر کا کہ اجر میں اللہ اتنا دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، یاد رکھو جتنا ہو سکے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ تو اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و بیار و بالوہا بنوہا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔